باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین و مومنات۔ فن خطابت کا جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، یہ سلسلہ صدیقہ اور صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کی طرف سے جاری کیا جا رہا ہے۔ اس اکیڈمی کی طرف سے یہ سارے دروس نشر کیے جائیں گے۔ اس اکیڈمی کی طرف سے فن خطابت کا ایک پورا جو 15 روزہ پروگرام ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے کلام کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس اکیڈمی کے اس مقصد کو، اس ہدف کو اپنے کامیابی تک پہنچائے اور اس خدمت کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ قبول فرمائے اور خوشنود ہو اور راضی ہو۔ اور آپ تمام اسٹوڈنٹس جن کے لیے یہ اکیڈمی کی طرف سے صدیقہ اینڈ صادق اکیڈمی کی طرف سے جو آپ لوگوں کے لیے درس ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال کے فضل و کرم سے آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ فن خطابت کے عنوان سے شروع ہو رہی ہے کلاسز کا سلسلہ، اور آج کی پہلی کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں، آج کے درس میں ہم بیان کریں گے چند ضروری عوامل مبتدی خطبہ کے لیے۔ وہ افراد جو شروعات کرنا چاہتے ہیں مجلس پڑھنے کی، یا وہ افراد جو تھوڑی بہت مجالس پڑھتے ہیں اور اپنی مجلس کو بہترین انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے چند عوامل ہیں جو آج کی اس کلاس میں بیان ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جو اہلیان ممبران کو سمجھنی چاہیے جو ممبر پہ آنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کے خوف اور احساس کمتری کو ختم کریں۔ جو بھی افراد ممبر پہ آنا چاہتے ہیں، اچھی مجلس پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ آپ اپنے اندر کے خوف اور احساس کمتری کو ختم کریں۔ اب ان کے بہت سارے طریقے ہیں کہ کس طرح اس کو ختم کیا جائے، احساس کمتری کو اور اپنے خوف کو اور ڈر کو کیسے ختم کیا جائے۔ علماء نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جب ممبر پر جائیں تو آپ خود کو یہ محسوس کرائیں، خود کو یہ فیل کرائیں کہ آپ اس مجمع سے بہتر ہیں۔ یعنی سامعین جو آپ کو سن رہے ہیں، آپ یہ اپنے اندر اندازہ لگائیں، خود کو محسوس کرائیں کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ اور کیوں نہ بہتر ہوں کہ اگر آپ کو ممبر پر بٹھایا جائے اور 100-150 آدمی یا 200 آدمی یا 50 آدمی جو بھی افراد سامعین ہیں وہ آپ کو ممبر پر بٹھائیں عزت و احترام کے ساتھ، اور آپ کو سننے کے لیے سب آمادہ ہوں، تو یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ افضل ہیں۔ اور یہاں پہ آپ خود کو فیل کرائیں کہ میں اس پورے مجمع میں افضل ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ اور یہ تکبر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اگر یہ نیت کریں گے اور یہ محسوس کرائیں گے خود کو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا کانفیڈیشن بڑھے گا، خود اعتمادی بڑھے گی، اور آپ کے اندر جو احساس کمتری اور خوف ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ، اگر بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے، مثلا وہ ممبر کے قریب جا کے بیٹھے اور اچانک سے جو ہے وہ اسٹیٹ سیکریٹری نے بلایا کہ فلاں صاحب آ جائے مجلس کو خطاب فرمائیں، تو صاحب جو تھے وہ ان کے کپ کپاہٹ سی ہو گئی اور خوف اور پسینے آنا شروع ہو گئے۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ جب خوف زیادہ محسوس کریں تو آپ رک جائیں، تھوڑا سا بدن کو ساکن رکھیں اور لمبی لمبی سانسیں لیں، لمبی لمبی سانسیں لیں اور درود پڑھیں، تو آپ کا خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز آج کی درس کی وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ کا جو بھی موضوع ہے، آپ اپنے مجلس پڑھنے سے پہلے موضوع کے متعلق اچھی طرح سے آگاہی حاصل کریں۔
آپ کا ٹاپک جو بھی ہے، نماز ہے، آپ کا ٹاپک قرآن ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، امر بالمعروف ہے، تقوی ہے، اخلاق ہے، کوئی بھی موضوع ہے، یا درس ہے، یا مجلس ہے، شہادت کی ہے، ولادت کی ہے، آپ مجلس پڑھنے سے پہلے اچھے طرح سے موضوع سے آگاہی حاصل کریں، تیاری کریں باقاعدہ سے، اور اس کے بعد جا کے آپ مجلس کو پڑھیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں، جو بزرگ علماء ہیں، وہ جو سکھاتے ہیں خطابت، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی مجمع میں مجلس جا کے پڑھی اور اچھی مجلس پڑھی تو آپ کی یہ پہلی مجلس شمار ہوگی، اور اگر آپ نے مجلس اچھی نہ پڑھی تو یہ مجلس آپ کی آخری مجلس ہوگی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ مجلس کو پہلے تیار کریں، نوٹ لکھیں، نکات لکھیں، اور پھر مجلس کو تیار کریں، اچھی طرح سے یاد نشین کریں۔ مجلس کے اندر جو سوال آئیں گے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ کون کون سے سوال بنتے ہیں، یعنی میری جو گفتگو ہوگی اس میں لوگ مجھ سے کیا سوالات پوچھ سکتے ہیں، ان کے جوابات بھی ریڈی رکھیں، اپنے ذہن میں تیار رکھیں، اور پھر جا کے مجلس سے خطاب کریں۔ اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجلس پڑھتے وقت لوگوں کی طرف دیکھیں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ قائم رکھیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجلس پڑھتے وقت جو ہے وہ اپنی گود کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور خطبہ پڑھتے وقت بھی بعض دیکھتے ہیں، لیکن خطبے کی حد تک تو چل جاتا ہے، لیکن بعض یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے مجمع کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ دوسرا یہ، وہ مجمع کو کیچ نہیں کر پاتے، ان کا آئی کنٹرول بحال نہیں ہوتا۔ دیکھیں، آپ جب بھی ممبر پر بیٹھیں تو ممبر کے آداب جو ہیں وہ ہم اس درس کا ہمارا عنوان نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کریں کہ ممبر پہ بیٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ در سلسلہ سب چیزیں بیان ہوں گی آگے جا کے۔ تو جب بھی ممبر پر بیٹھے تو آپ کوشش کریں لوگوں کی طرف دیکھیں، جو سامعین ہیں ان کی طرف دیکھیں، ان سے باتیں کریں، ان کو مخاطب کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جاگ جائیں گے۔ جاگ جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کی مجلس کو توجہ سے سنیں گے، آپ کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے۔ دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے کہ مجالس کے اندر ایک خطیب مجلس پڑھ رہا ہے اور سامعین میں سے بعض افراد ایسے ہیں جو نیند کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطیب سویا ہوا ہے۔ خطیب اگر جاگا، خطیب اگر بیدار رہا تو مجمع یقیناً بیدار رہے گا۔ تو اس چیز کا ضروری خیال رکھیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مجلس اعضاء پڑھتے وقت اعضاء و جوار کا استعمال، یہ بڑا اہم ہے کہ آپ جب بھی مجلس پڑھیں تو آپ کا باڈی لینگویج کیسا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر، مثال سے سمجھیے کہ آپ مثال دیتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بنایا، اور آپ اشارہ کرتے ہیں جناب زمین کی طرف کہ اللہ نے آسمان کو بنایا، تو کیا یہ باڈی لینگویج زبان کے موافقت ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ آپ نام جو لے رہے ہیں وہ آسمان کا ہے اور اشارہ زمین کی طرف ہے، تو لہذا یہ زبان اور آپ کی باڈی موافقت نہیں رکھتی۔ لہذا آپ کا کلام اور آپ کی باڈی موافقت ہونا لازمی ہے۔ آپ مثلا کہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان کو بلند کیا، تو آپ کا اشارہ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اس انداز سے آپ جب باڈی کا صحیح استعمال کریں گے، دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ دور سے کسی کو بلائیں یا بیان کریں تو نہیں سمجھتے، لیکن اگر آپ ہاتھوں کا اشارہ کریں، باڈی کا استعمال کریں، تو شاید کسی تک آواز نہیں بھی پہنچے، لیکن پھر بھی وہ باڈی سے محسوس کر جائے گا کہ یہ فلاں صاحب جو ہے وہ فلاں چیز بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں سیدہ زینب کی چادر چھن گئی، تو ہم اشارہ کرتے ہیں سر کی طرف، تو لوگ عمومی گریہ زیادہ کرتے ہیں، اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ بی بی کی چادر جو ہے وہ سر پہ موجود نہیں تھی۔ تو اس طرح سے اس چیز کو آپ نے بیان کرنا ہے اور باڈی لینگویج کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، آپ کی زبان اور آپ کی باڈی لینگویج دونوں سے موافقت ہو۔ اور پانچویں چیز اور آخری چیز آج کے درس کی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے انداز بیان کو بہتر بنائیں۔ دیکھیں، جتنا آپ کا انداز بیان بہتر ہوگا اتنا لوگ آپ کو سننا پسند کریں گے۔ دیکھیں، ہماری مراد یہاں پہ یہ ہرگز نہیں لیجئے گا کہ ہم چاہتے ہیں لوگ سنیں اور واہ واہ کریں، نہیں۔ دیکھیں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اچھا کلام بیان کریں گے
تو لوگ ہمیں سنیں گے، لوگ سنیں گے تو ہم پیغام اہل بیت پہنچا پائیں گے، زیادہ پہنچا پائیں گے، آسان طریقے سے پہنچا پائیں گے۔ اگر ہمیں لوگ سنیں گے ہی نہیں تو ہم پیغام حق کو کیسے بیان کریں گے؟ اور پھر حدیث رسول بھی ہے کہ آپ اپنے کلام کو رفاقت کے ساتھ بیان کریں۔ اچھا معلم وہ ہے، اچھا استاد وہ ہے، اچھا خطیب وہ ہے، اچھا ذاکر وہ ہے جو اپنے کلام کو رفاقت کے ساتھ بیان کرے، یعنی کھول کھول کے آسان آسان مثالوں کے ساتھ آپ مجلس میں واقعات لے کے آئیں۔ کوشش کریں جو بھی آپ کا موضوع ہو اس میں ایک یا دو واقعات کو شامل کریں، اس میں مجلس میں جان آ جاتی ہے۔ بچے بھی اگر بیٹھے ہوں تو واقعات اگر آپ بیان کرتے ہیں تو وہ بچے سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں مبتدی خطبہ کے لیے، یا پھر جو مجلس پڑھتے ہیں اور بہتر بنانا چاہتے ہیں مجلس کو، ان کے لیے انشاءاللہ اگلی کلاس میں باقی چیزیں بیان ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔